جن زادی ناول چھڑا حصہ۔ اس کے ارد گرد فضا شفاف ہونے لگی، سب کی آوازیں دھن میں گم ہو گئیں۔ خلا، ریشانہ، جن سب غیب۔ وہ خود کو ایک تنہا مقام پر کھڑا پا رہا تھا۔ اندر کی دنیا ایک اندھیری وادی، چاند نہیں، ستارے نہیں، صرف دھواں اور خاموشی۔ پھر ایک آواز گونجی، نہ جن کی نہ انسانی، بلکہ گہرے آسمان کی۔ انسان، اپنے دل سے لڑو۔ نور اس کو قبول کرتا ہے جو اپنی کمزوری پہ غالب آئے۔ زریاب نے دیکھا کہ سامنے اس کا اپنا سایہ کھڑا ہے، مگر یہ سایہ حقیقت میں اس کا عکس تھا، کمزور، ڈرا ہوا، تھکا ہوا۔ عکس بولا، تم یہاں کیوں آئے؟ تم انسان ہو، یہ جنوں کی دنیا تمہیں ختم کر دے گی۔ زریاب نے جواب دیا، میں ریشانہ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سایہ ہنسا، وہ جن ہے اور تم انسان، اس تعلق کا کوئی انجام نہیں، مر جاؤ گے اس کی خاطر۔ زریاب نے سر اٹھا کر کہا، محبت کا انجام نہیں دیکھا جاتا، نبھائی جاتی ہے۔ یہ جملہ کہتے ہی اس کی مٹھی روشن ہونے لگی، نیلی چمک جیسے اس کے اندر سے نکل رہی تھی۔ سایہ غصے میں بولا، تم نورزاد نہیں، انسان رہو۔ انسان! زریاب نے قدم آگے بڑھایا۔ سایہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس نے کہا، میں شاید نورزاد نہ ہوں، لیکن میں کسی روشنی کے قابل ضرور ہوں، اگر میرا ارادہ سچا ہے۔ یہ کہتے ہی نیلی آگ نے سایہ کو گھیر لیا۔ سایہ ٹوٹ کر بکھر گیا، اندھیرا ختم ہونے لگا۔ حقیقی دنیا میں حال میں نیلا ستون آسمان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جن گھبرا کر ایک دوسرے سے پیچھے ہو گئے۔ توفاق کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کی جھلک آئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک انسان نور آزمائش برداشت کر رہا ہے؟ ریشانہ کی آنکھیں نمی سے چمک اٹھیں۔ وہ سرگوشی میں بولی، زریاب، تم نے کر دکھایا۔ اچانک نیلی روشنی پھٹ کر پھیل گئی، حال روشن ہو گیا۔ روشنی ختم ہوئی تو زریاب کھڑا تھا، کمزور مگر زندہ۔ اس کی مٹھی اب بھی ہلکی نیلی چمک سے روشن تھی۔ بزرگ جن کھڑے ہوئے، ان کی آنکھوں میں حیرت اور احترام تھا۔ انسان، تم نے آزمائش نور پاس کر لی ہے، یہ ہماری تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ تم نور کے اہل ہو۔ ریشانہ خوشی سے اس کی طرف دوڑی، مگر توفاق نے آگے بڑھ کر دھاڑا، نہیں، میں اسے قبول نہیں کرتا۔ یہ آزمائش دھوکا ہے۔ ریشانہ اور انسان دونوں جھوٹے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے زنجیر کی آگ پھوٹی، ہوا میں سرخ شعلے بلند ہوئے، بزرگ جن بپھر گئے۔ توفاق، یہ بغاوت ہے۔ توفاق گرایا، میں جنوں کی دنیا کو انسان کے ہاتھوں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ آج یہاں فیصلہ میں کروں گا۔ اور اس نے سیدھا زریاب پر حملہ کیا، مگر ریشانہ اس کے سامنے آ گئی۔ اس کے ارد گرد نیلی روشنی بھڑک اٹھی۔ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی یہ روشنی، ایسی روشنی جیسے کسی ستارے کا دل ٹوٹ کر باہر آیا ہو۔ زریاب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ریشانہ کی آنکھوں میں روشنی بھر گئی۔ بس توفاق، اب میں وہ نہیں رہی جو تم نے قید کی تھی۔ اور قلعہ لرز اٹھا، قلعہ لہوزاد کی فصیلیں کانپ رہی تھیں، زمین سے نکلتی ہوئی سرخ آگ اور ریشانہ کے گرد پھیلتی نیلی روشنی آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ ہوا چیخ رہی تھی جیسے خود دنیا اس جنگ سے خوف زدہ ہو۔ توفاق نے غراتے ہوئے کہا، تم نے نور کو بیدار کر دیا ہے ریشانہ، یہ طاقت تمہاری نہیں، یہ طاقت صرف سرداروں کی ہوتی ہے۔ ریشانہ نے پہلی بار سر اٹھا کر پورے اعتماد سے کہا، یہ طاقت سردار کی نہیں، یہ نور کی امانت ہے، اور نور نے مجھے چنا ہے۔ زریاب اس منظر کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ ریشانہ کا وجود اب پہلے جیسا نہ تھا۔ اس کے بال ہوا میں بلند تھے، آنکھیں چاند کی طرح روشن، اور اس کے قدموں تلے زمین نرم روشنی میں ڈھل رہی تھی۔